مر گئے بھاگو، اس نے خوف سے بھری سرگوشی میں اپنی دوست کو کہا اور اپنا چہرہ دوپٹے میں چھپانے کی کوشش کی۔ اس کا دل پسلیوں سے ٹکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دونوں جس تیزی سے ہوٹل کی لابی سے باہر نکلنے کے لیے قدم اٹھا رہی تھی، اتنا ہی اسے لگ رہا تھا کہ زمین اس کے پیروں تلے سے کھینچی جا رہی ہے، مگر قسمت نے شاید اس کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ چند میزوں کے فاصلے پر شیشے کی دیوار کے پار وہ بیٹھا تھا، غازیان لاشاری، خاندان کا سب سے بڑا، سب سے زیادہ کھڑوس اور بااثر شخص۔ وہ اپنے دو غیر ملکی کلائنٹس کے ساتھ گہری بزنس میٹنگ میں مصروف تھا۔ اس کے چہرے پر وہی مخصوص گمبھیر سنجیدگی طاری تھی جو خاندان کے ہر فرد کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس کی عقابی نگاہیں سامنے رکھی فائلوں پر جمی تھیں، مگر ابیہا کو لگا جیسے وہ نگاہیں اس کے وجود کو چیرتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں۔ ابیہا جلدی کرو، اس کی دوست حریم نے اس کا بازو کھینچتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں تقریباً بھاگتی ہوئی ہوٹل کے شیشے کے دروازے سے باہر نکلی اور پارکنگ کی طرف لپکی۔ ابیہا کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور چابی گاڑی کے اگنیشن میں ڈالنا ایک مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ جیسے تیسے اس نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے ہی وہ ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھ دی۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ باہر غازیان لاشاری کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں غصے کی وہ لالی تھی جسے دیکھ کر ابیہا کی روح فنا ہو گئی تھی۔ غازیان بھائی، اس کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے۔ اس نے خوف سے دھوپ نگلنے کی کوشش کی، مگر حلق کانٹا بن چکا تھا۔ غازیان نے کچھ نہیں کہا، اس نے بس ابیہا کا بازو مضبوطی سے پکڑا اور اسے گاڑی سے باہر کھینچ لیا۔ حریم خوف سے اپنی سیٹ پر ہی جمی رہ گئی۔ غازیان اسے واپس اسی ہوٹل کے اندر گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ ابیہا کو لگا کہ اس کی ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی۔ وہ اسے سیدھا اپنی میز پر واپس لے آیا جہاں اس کے کلائنٹس بیٹھے تھے۔ انہوں نے حیرت سے پہلے ابیہا کو اور پھر غازیان کو دیکھا۔ معافی چاہتا ہوں، غازیان اپنے کلائنٹ سے انتہائی پرسکون اور پیشہ ورانہ لہجے میں کہا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پھر اس نے ابیہا کی طرف اشارہ کیا، ان سے ملیے، یہ میری ہونے والی مسز ہیں، ابیہا سلمان لاشاری۔ یہ جملہ ابیہا کے سر پر بم کی طرح گرا۔ اس نے آنکھیں پھاڑے غازیان کو دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ دماغ تو ٹھیک ہے اس کا؟ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ غازیان نے اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھا اور ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ یہ ایک خاص دھمکی تھی، ایک حکم تھا کہ زبان بند رکھو۔ اس غیر متوقع قربت اور اس کے ہاتھ کے لمس پر ابیہا کا پورا وجود لرز گیا۔ اس کی جان نکلنے لگی تھی۔ 32 سالہ غازیان لاشاری صرف لاشاری خاندان کا سربراہ ہی نہیں تھا، بلکہ شہر کا ایک بڑا بزنس مین تھا اور ابھرتا ہوا سیاستدان بھی تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی ہیبت اور روب تھا کہ بڑے بڑے اس کے سامنے بولنے سے کتراتے تھے۔ جب وہ صرف 14 سال کا تھا تو ایک کار حادثے میں اس کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ تب اس کے سب سے چھوٹے چچا احتشام لاشاری اور چچی شائستہ لاشاری نے اسے پالا۔ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے غازیان کو ہی اپنا بیٹا سمجھا۔ بڑا ہونے پر جب احتشام لاشاری نے اپنے بھائی کا بزنس اس کے حوالے کیا تو غازیان نے نہ صرف اسے کامیابی کی نئی بلندیوں تک پہنچایا بلکہ سیاست میں بھی قدم رکھا۔ اس کی ذہانت اور محنت نے اسے بہت جلد مقبول بنا دیا۔ پورے خاندان میں اس جیسا اثر و رسوخ رکھنے والا کوئی نہیں تھا، اسی لیے ہر کوئی اپنے مسئلوں کے حل کے لیے اسی کے پاس آتا تھا اور اس کا فیصلہ حرف آخر ہوتا تھا۔ پہلے وہ اپنے تینوں چچاؤں اور ان کی فیملیز کے ساتھ لاشاری ہاؤس میں رہتا تھا، مگر بزنس میں کامیابی کے بعد اس نے شہر کے سب سے پوش علاقے میں اپنا ایک عالیشان محل نما گھر غازیان مینشن تعمیر کروایا۔ یہ مینشن ہر جدید سہولت سے آراستہ تھا اور وہاں نوکروں کی ایک فوج ہر وقت حکم کی منتظر رہتی تھی۔ وہ وہاں اکیلا منتقل نہیں ہوا بلکہ اپنے چچا احتشام اور چچی شائستہ کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کی زندگی میں اگر کسی کی اہمیت تھی تو وہ صرف ان دونوں کی تھی، جنہوں نے اسے ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ ابیہا غازیان کے دوسرے نمبر والے چچا سلمان لاشاری کی اکلوتی بیٹی تھی۔ 24 سالہ ابیہا یونیورسٹی کے فائنل ایئر میں تھی۔ ماں باپ کی طرف اسے کافی آزادی اور لاڈ پیار ملا تھا، مگر وہ بھی غازیان سے گھبراتی تھی۔ صرف وہی نہیں، خاندان کی تمام لڑکیاں اس سے ڈرتی تھیں، کیونکہ غازیان لڑکیوں کی بے جا آزادی اور مغربی طور طریقوں کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ اگر خاندان کی کسی لڑکی کو کوئی غلط حرکت اس کی نظر میں آ جاتی تو وہ فوراً اس کے والدین سے بات کر کے اس پر پابندیاں لگوا دیتا۔
ابیہا کی ویسے تو شخصیت بولڈ اور نڈر تھی، مگر غازیان لاشاری کی روبدار شخصیت کے سامنے اس کی بھی گھگی بن جاتی تھی۔ دیکھنے میں جہاں غازیان ایک انتہائی ہینڈسم اور وجیح مرد تھا، تو وہیں ابیہا بھی کسی حور سے کم نہیں تھی۔ دونوں کی عمر میں 8 سال کا فرق تھا۔ ان کی آپس میں کبھی سلام دعا سے زیادہ بات نہیں ہوئی تھی۔ ابیہا کبھی کبھار اپنے کزن سے ملنے غازیان مینشن جاتی تھی، اور اگر کبھی غازیان سے سامنا ہو بھی جاتا تو وہ سر جھکا کر سلام کرتی اور آگے بڑھ جاتی تھی۔ آج جو ہوا اس کی سوچ سے بھی باہر تھا۔ غازیان کے کلائنٹس مبارکباد دے رہے تھے اور ابیہا پتھر کی بت بنی کھڑی تھی۔ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ غازیان نے میٹنگ ختم کی اور ابیہا کا ہاتھ پکڑ کر اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف لے گیا۔ خاموشی سے اس گاڑی میں اسے بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ پورے راستے دونوں کے درمیان ایک لفظ کا تبادلہ نہیں ہوا۔ ابیہا کی آنکھوں میں غصے، خوف اور بے بسی کے آنسو تھے، جبکہ غازیان کا چہرہ اسپاٹ اور تاثرات سے عاری تھا۔ گاڑی سیدھا اس کے گھر کے پورچ میں رکی۔ ابیہا غصے سے دروازہ کھول کر باہر نکلی اور سیدھا اپنے گھر کے اندر بھاگی۔ امی، آپ جانتی ہیں آج کیا ہوا؟ وہ سیدھا لاؤنج میں بیٹھی اپنی ماں کے پاس گئی اور پھٹ پڑی۔ کیا ہوا؟ اتنا ہانپ کیوں رہی ہو؟ اس کی ماں عالیہ نے تشویش سے پوچھا۔ امی، غازیان بھائی، انہوں نے آج سب کے سامنے انہوں نے مجھے اپنی الفاظ اس کے حلق میں اٹک رہے تھے۔ اس نے پوری کہانی اپنی ماں کو سنائی کہ کس طرح غازیان نے اسے ہوٹل میں سب کے سامنے اپنی ہونے والی مسز کہہ کر متعارف کروایا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کی ماں یہ سن کر غصے میں آ جائیں گی، مگر ان کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ ابھری۔ تو اس میں کیا غلط کہا اس نے؟ عالیہ نے انتہائی سکون سے کہا۔ ابیہا نے حیرانی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا غلط کہا؟ انہوں نے اتنا بڑا جھوٹ بولا؟ یہ جھوٹ نہیں ہے بیٹا، عالیہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ غازیان تمہارا شوہر ہی ہے۔ دراصل تمہارا نکاح بچپن میں ہی غازیان سے ہو چکا ہے۔ یہ انکشاف ابیہا کے لیے کسی ایٹم بم سے کم نہیں تھا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین ہی کھینچ لی ہو۔ نکاح میرا اور غازیان بھائی سے؟ کب؟ کیسے؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یہ تمہارے دادا کی زندگی کا فیصلہ تھا، ہم بس صحیح وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ اب جیسے ہی تمہاری ڈگری مکمل ہوگی ہم تمہاری رخصتی کر دیں گے، کیونکہ غازیان آج صبح ہی تمہارے بابا سے رخصتی کی بات کر چکا ہے۔ ابیہا شوق کی کیفیت میں تھی۔ اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ اس کا نکاح اس کھڑوس، غصیلے اور روبدار انسان سے ہو چکا تھا جس سے وہ سب سے زیادہ ڈرتی تھی۔ نہیں، میں یہ شادی نہیں مانتی، میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ہوش میں آتے ہی وہ چیخنے لگی۔ اس نے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ مجھے اس سے طلاق چاہیے۔ میرا آئیڈیل ایک کول مزاج، ہنسنے والا، بولنے والا انسان ہے۔ وہ تو ہر وقت ایسے رہتے ہیں جیسے کسی کا جنازہ پڑھ کر آئے ہوں۔ اس کے والدین سلمان اور عالیہ نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ انہوں نے غازیان سے شادی کے فائدے گنوائے، اس کی طاقت، خاندان میں اس کا مقام، سب کچھ بتایا، مگر ابیہا کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھی۔ جب وہ اپنی ضد پر اڑی رہی تو اس کی ماں نے بے اختیار اسے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ تم غازیان لاشاری سے طلاق مانگ رہی ہو؟ ہمارے خاندان میں آج تک طلاق نہیں ہوئی، اس کی ماں نے غصے سے کہا۔ جب ابیہا کو اندازہ ہو گیا کہ اس کے والدین اس کی بات نہیں مانیں گے تو اس نے ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ وہ ہمت کر کے اگلے دن سیدھا غازیان مینشن پہنچ گئی۔ وہ جانتی تھی یہ شیر کی کچھاڑ میں جانے کے مترادف ہے، مگر اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا اور ابیہا کو دیکھ کر اس نے آئی برو اچکائے۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، ابیہا نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے کہا۔ بولو۔ اس کا لہجہ سرد اور بے مروت تھا۔ مجھے طلاق چاہیے، ابیہا نے ایک ہی سانس میں کہہ دیا۔ غازیان نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائیں اور پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور پھر ایک ناگوار تاثر ابھرا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا قد ابیہا سے کہیں لمبا تھا اور اسے غازیان کو دیکھنے کے لیے سر اٹھانا پڑا۔ کیا کہا تم نے؟ غازیان نے اتنے سرد اور گہرے لہجے میں پوچھا کہ ابیہا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، ہمارا مزاج نہیں ملتا۔ غازیان کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ طلاق؟ لاشاری خاندان میں؟ تم جانتی بھی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا۔ ایک بار نکاح ہو جائے تو لڑکی اس گھر کی عزت اور غیرت بن جاتی ہے، اور تم اس گھر کی عزت کو اچھالنے کی بات کر رہی ہو۔ اس نے ابیہا کو کچھ اور کہنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر سیدھا اس کے والدین کے پاس گیا اور انہیں ابیہا کی ڈیمانڈ بتا دی۔ چچا، میں رخصتی کی تاریخ اگلے ہفتے ہی رکھی ہے۔
تیاریاں شروع کر دیں۔ اس نے فیصلہ سنایا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سلمان اور عالیہ نے ابیحہ کو خوب ڈانٹا۔ پورے خاندان میں رخصتی کے دعوت نامے بھیج دیے گئے۔ ابیحہ جو پہلے ہی پریشان تھی، یہ سن کر ہتھے سے اکھڑ گئی۔ اس نے اپنے کمرے میں خود کو بند کر لیا، روتی رہی، چیختی رہی، مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے غازیان کو غصے میں فون کر کے دھمکی بھی دی کہ اگر زبردستی کی گئی تو وہ گھر سے بھاگ جائے گی۔ غازیان نے فون پر جواب نہیں دیا، مگر وہ اس کی فطرت سے واقف ہو چکا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ ایسا کوئی قدم اٹھا سکتی ہے۔ غازیان کے فیصلے کے بعد گھر میں شادی کی تیاریاں طوفانی رفتار سے شروع ہو گئی تھیں۔ ہر طرف ایک جشن کا سما تھا، رشتہ داروں کی آمد و رفت، قہقہے اور خوشگوار ہنگامہ، مگر ابیحہ کے لیے اس کا کمرہ قید خانہ بن چکا تھا اور باہر کی ہر آواز اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برستی تھی۔ اس کا فون لے لیا گیا تھا اور اس پر سخت پہرا بٹھا دیا گیا تھا تاکہ وہ کوئی اور غلط قدم نہ اٹھا سکے۔ اس کی ماں جو کل تک اس کی ہر ضد پوری کرتی تھی، اب اس سے بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ وہ مکمل طور پر تنہا اور بے بس ہو چکی تھی۔ دن گزرتے گئے اور مہندی کی رات آن پہنچی۔ پورے گھر کو پھولوں اور روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ ڈھولک کی تھاپ اور مہندی کے گیتوں کی گونج میں ابیحہ کو زبردستی تیار کر کے لاؤنج میں بٹھا دیا گیا۔ اس نے پیلے رنگ کا خوبصورت لباس پہنا، مگر اس کا چہرہ کسی بھی رنگ سے عاری تھا۔ وہ ایک زندہ لاش کی طرح بیٹھی تھی اور رشتہ دار اس کے ہاتھوں پر مہندی لگاتے ہوئے اسے چھیڑ رہے تھے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر سب کو بتائے کہ یہ شادی نہیں، ایک سزا ہے، مگر اس کی آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ سب ناچنے گانے میں مصروف تھے۔ ابیحہ نے محسوس کیا کہ یہ موقع ہے۔ اس نے اپنی ماں سے طبیعت خرابی کا بہانہ کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے کچھ دن پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ اس کے کمرے کی کھڑکی باغیچے کی طرف کھلتی ہے، جہاں سے پچھلی دیوار پھلانگنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا، مگر آزادی کی خواہش اس خوف پر حاوی تھی۔ اس نے اپنے چند ضروری کپڑے اور کچھ نقد رقم ایک چھوٹے سے بیگ میں ڈالے، بھاری جوڑا اتار کر سادہ کپڑے پہنے اور دوپٹے سے اپنا سر اچھی طرح سے ڈھانپ لیا۔ اس نے آخری بار اپنے کمرے کو دیکھا، جہاں اس نے اپنی زندگی کے 24 سال گزارے تھے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے انہیں بے دردی سے پونچھ ڈالا۔ وہ دبے پاؤں کھڑکی سے باہر نکلی۔ باغیچے میں اندھیرا تھا اور موسیقی کے شور میں اس کے قدموں کی آہٹ کسی کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ دیوار کے قریب پہنچی ہی تھی کہ اچانک اندھیرے سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ اس سے پہلے کہ ابیحہ چیختی، اس سائے نے اس کا منہ اپنے مضبوط ہاتھوں سے بند کر دیا۔ وہ غازیان لاشاری تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا قہر اور غضب تھا کہ ابیحہ کو لگا کہ وہ اسے وہیں پر زندہ گاڑ دے گا۔ غازیان نے اس کا بیگ چھین کر اس کی طرف پھینکا اور اس کا بازو لوہے کی گرفت میں جکڑا گیا۔ تو یہ ہے لاشاری خاندان کی عزت، رات کے اندھیرے میں چوروں کی طرح بھاگتے ہوئے۔ اس کی آواز سرگوشی سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ اس میں غصے کی وہ شدت تھی جو لاوے کی طرح پھٹنے کو تیار تھی۔ ابیحہ نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ غازیان اسے خاموشی سے کھینچتا ہوا گھر کے پچھلے دروازے سے اندر لے آیا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ باہر کیا قیامت برپا ہو چکی ہے۔ اس نے ابیحہ کو اس کے کمرے میں لا کر ایک جھٹکے سے فرش پر پھینکا۔ آج کے بعد تم اس کمرے سے باہر قدم نہیں رکھو گی جب تک میں خود تمہیں یہاں سے نکال کر اپنے گھر نہ لے جاؤں۔ اس نے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے سرد لہجے میں کہا اور باہر سے دروازہ لاک کر دیا۔ ابیحہ فرش پر پڑی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کی آزادی کی آخری امید بھی دم توڑ گئی تھی۔ اب وہ غازیان لاشاری کی قیدی تھی اور اس کی سزا کا آغاز ہو چکا تھا۔ رخصتی کا دن کسی بھاری اور اداس صبح کے طرح طلوع ہوا۔ ابیحہ کو دلہن کے سرخ لباس میں ملبوس کیا گیا تھا۔ یہ لباس جو کسی بھی لڑکی کا خواب ہوتا ہے، اسے اپنا کفن محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے اور دل لرز رہا تھا۔ نظریں جھکائے وہ غازیان لاشاری کے ہمراہ اس کے محل جیسے گھر غازیان مینشن میں داخل ہوئی۔ غازیان کے چہرے پر وہی گمبھیر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، جیسے وہ کسی بزنس ڈیل کے لیے آیا ہو، اپنی دلہن لینے نہیں۔ شائستہ چچی نے اسے محبت سے خوش آمدید کہا، مگر غازیان کے سرد رویے نے ماحول کو بوجھل بنا دیا تھا۔ رسم و رواج کے بعد جب اسے غازیان کے عالی شان بیڈ روم میں لے جایا گیا تو وہ سخت نروس اور خوفزدہ تھی۔ کمرہ پھولوں سے سجا تھا، مگر اسے ان پھولوں سے بھی وحشت ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ غازیان اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ اس کی بھاگنے کی کوشش نے یقیناً اس کی غصے کو اور بھڑکا دیا تھا۔ وہ
بیڈ کے کونے پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور غازیان اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ پر ابیحہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے ہمت کر کے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ غازیان چلتا ہوا اس کی طرف کچھ فاصلے پر آ کر رک گیا۔ کمرے میں ایک ناقابل برداشت خاموشی چھا گئی۔ ابیحہ کو لگا جیسے وقت تھم گیا ہے۔ پھر غازیان کے سرد اور بے رحم آواز نے اس خاموشی کو توڑا۔ اس کمرے میں اس طرح دلہن کے روپ میں تمہیں دیکھنا کبھی میری سب سے بڑی خواہش تھی۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا اور اس کا اگلا جملہ ابیحہ کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو گیا۔ مگر اب یہ صرف ایک مجبوری ہے۔ ابیحہ نے ایک آنسوؤں سے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ غازیان کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا، وہ بالکل خالی تھی۔ تمہیں اپنے دل میں خاص جگہ دی ہوئی تھی، وہ کہتا چلا گیا، مگر تم نے اپنی گری ہوئی حرکت سے وہ تمام مقام کھو دیا ہے۔ اب تم اس دل سے نکل چکی ہو۔ یہ الفاظ سن کر ابیحہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بہنے لگی۔ اس کی ساری ہمت، سارا غصہ، ساری نفرت، سب کچھ آنسوؤں میں بہہ گیا۔ اسے پہلی بار اپنی غلطی کی شدت کا احساس ہوا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی مگر غازیان کے چہرے پر نرمی کا کوئی شائبہ تک نہ آیا۔ اس نے حقارت سے ابیحہ کو دیکھا اور اس کا لہجہ مزید درست ہو گیا۔ تم زندہ سلامت یہاں بیٹھی ہو، اسی کو غنیمت سمجھو، ورنہ ایسی حرکت کرنے والی لڑکی کو تو میں زندہ گاڑ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ الماری کی طرف بڑھا، وہاں سے ایک تکیہ اور کمبل نکالا اور سیدھا کمرے میں رکھے صوفے کی طرف چلا گیا۔ ابیحہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ اس نے خود کو صوفے پر لیٹنے کے لیے تیار کیا، جیسے ابیحہ کا وجود اس کمرے میں ہو ہی نہ۔ اس رات ابیحہ اس عالیشان کمرے میں پھولوں سے سجے بیڈ پر بیٹھی ساری رات روتی رہی۔ اس کا شوہر چند قدم کے فاصلے پر موجود تھا، مگر ان کے درمیان نفرت اور بے اعتنائی کی ایک ایسی دیوار کھڑی ہو چکی تھی جسے شاید اب کوئی بھی نہیں گرا سکتا تھا۔ اس رات کے بعد ابیحہ کی زندگی ایک نئے اور اذیتناک دور میں داخل ہو گئی۔ وہ غازیان مینشن کی مالکن تھی، مگر اس کی حیثیت ایک خوبصورت قیدی سے زیادہ نہیں تھی۔ غازیان نے اس پر سخت پہرے بٹھا دیے تھے۔ وہ اپنے کمرے، اس سے ملحقہ لاؤنج اور باغیچے کے ایک مخصوص حصے تک ہی محدود تھی۔ ملازم اس کا ہر حکم مانتے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں ہمدردی کی جگہ ایک انجانا سا خوف ہوتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ صاحب کی بیوی ہونے کے باوجود وہ صاحب کے غضب کا شکار تھی۔ غازیان کا رویہ برف کی طرح سرد اور ناقابل شکست تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتا، جم جاتا اور پھر ناشتہ کیے بغیر آفس چلا جاتا۔ رات کو اس کی واپسی کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا۔ جب وہ گھر پر ہوتا بھی تو ابیحہ سے اس کا سامنا نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ اس کے وجود سے ایسے لاپرواہ تھا جیسے وہ ہوا میں تحلیل ہو چکی ہو۔ وہ اس سے بات نہیں کرتا تھا، اس کی طرف دیکھتا نہیں تھا، اور اگر کبھی غلطی سے آمنا سامنا ہو بھی جاتا تو اس کی آنکھیں ابیحہ کو ایسے دیکھتی جیسے وہ کوئی اجنبی ہو، کوئی ناپسندیدہ شے ہو۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔ اس قید تنہائی اور مسلسل نظر انداز کیے جانے نے ابیحہ کو اندر سے توڑنا شروع کر دیا۔ اس کا سارا غصہ، ساری نفرت، ساری ضد اب پچھتاوے اور احساس جرم میں بدل چکی تھی۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا۔ اب وہ غازیان کو ایک ضدی اور مغرور لڑکی کی نظر سے نہیں بلکہ ایک مسترد شدہ بیوی کی نظر سے دیکھتی تھی۔ اسے اب غازیان کی ہر بات میں ایک نئی معنویت نظر آتی۔ جب وہ اسے شائستہ چچی سے نرمی سے بات کرتے دیکھتی یا احتشام چچا کے ساتھ بزنس کے معاملات میں سنجیدگی سے بحث کرتے سنتی تو اس کا دل بے اختیار اس کی طرف مائل ہونے لگتا۔ اسے احساس ہوتا کہ جس شخص کو اس نے کھڑوس اور غسیلہ سمجھا وہ اپنے پیاروں کے لیے کتنا خیال رکھنے والا اور ذمہ دار ہے۔ اس کا دل دکھتا جب وہ سوچتی کہ اس نے اس شخص کا دل دکھایا تھا، اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ غازیان کو اسے نظر انداز کرنا اب ابیحہ کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ یہ خاموشی کسی تیز دھار آلے کی طرح اس کے دل کو زخمی کرتی تھی۔ اسے کئی بار ہمت کر کے اس خاموشی کی دیوار کو گرانے کی کوشش کی۔ کبھی وہ اس کے لیے کافی بنا کر اس کے اسٹڈی روم میں لے جاتی، مگر وہ فائلوں سے نظر اٹھائے بغیر سرد لہجے میں کہتا، مجھے نہیں پینی، ملازم سے کہو یہاں سے لے جائے۔ کبھی وہ ہمت کر کے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی اور کچھ کہنا چاہتی، مگر وہ اسے موقع دیے بغیر ہی وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا۔ ہر بار کی کوششوں سے پہلے سے زیادہ زخمی اور بے بس کر جاتی، مگر غازیان پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ آج بھی موسم ابیحہ کے دل کی طرح اداس تھا۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور پھر اچانک
موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ ابیہا اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر برستی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل گھٹن اور اداسی سے پھٹ رہا تھا۔ اس سے برداشت نہ ہوا اور وہ بے اختیار باغیچے کی طرف بھاگی اور بارش میں کھڑی ہو گئی۔ ٹھنڈا پانی جب اس کے وجود پر پڑا تو اسے لگا جیسے اس کے اندر کی آگ کچھ ٹھنڈی پڑی ہو۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور خود کو بارش کے حوالے کر دیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر بارش کے پانی میں گھل مل گئے۔ اس کا لباس بھیگ کر اس کے جسم سے چپک گیا، مگر اسے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس اپنے اندر کے طوفان کو بارش کے پانی میں بہا دینا چاہتے تھے۔ دوسری طرف غازیان اپنے اسٹڈی روم کی کھڑکی سے بارش کو دیکھ رہا تھا کہ اس کی نظر باغیچے میں کھڑی ابیہا پر پڑی۔ اس اس حالت میں دیکھ کر اس کے دانت غصے سے بھیج گئے۔ یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے کیا؟ اس نے سوچا۔ بے اختیار تیز قدموں سے باہر نکلا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اس کے قریب پہنچ کر گرجدار آواز میں بولا۔ اس نے ابیہا کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اتنی سردی میں بارش میں بھیگ رہی ہو، بیمار ہو کر مر گئی تو؟ اور یہ حلیہ تو دیکھو اپنا۔ اس کی نظریں غصے سے ابیہا کے بھیگے ہوئے وجود پر تھیں۔ ابیہا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کے لہجے میں اب کوئی گلہ نہیں تھا، صرف ٹوٹی ہوئی التجا تھی۔ کیا فرق پڑتا ہے، مر جاؤں تو؟ آپ کی نظروں اور دل سے تو ویسے بھی گر چکی ہوں، پھر اس پردے کا کیا فائدہ؟ یہاں ملازم بھی ہیں، صرف میں اور تم نہیں۔ غازیان نے سختی سے کہتے ہوئے اسے ایک اور جھٹکا دے کر اپنے مزید قریب کیا۔ غازیان کی اتنی قربت، اس کا غصہ، اس کی فکر، ابیہا کے ضبط کے آخری بندھن بھی ٹوٹ گیا۔ وہ بے اختیار سے سکتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے معاف کر دیں غازیان، پلیز۔ اس کے یوں ٹوٹ کر گلے لگنے پر غازیان کے احساسات میں یکدم ایک عجیب سی تبدیلی آئی۔ اس کا دل جو پتھر کا بنا ہوا تھا ایک لمحے کے لیے نرم پڑنے لگا۔ اس کے ہاتھ جو خود بخود اٹھے اور ابیہا کی کمر کے گرد ایک حفاظتی حصار بنا لیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ سب کچھ بھول گیا، اس کا غصہ، اس کی نفرت۔ مگر پھر جیسے ہی اس کے ذہن میں ابیہا کا مہندی کی رات بھاگنے والا منظر آیا، اس کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ اس نے خود کو ہوش میں لاتے ہوئے سختی سے ابیہا کو خود سے پیچھے دھکیل دیا۔ ابیہا کا چہرہ جو ایک لمحے کے لیے امید سے روشن ہوا تھا، دوبارہ دھواں دھواں ہو گیا۔ غازیان بنا کچھ کہے، بنا اس کی طرف دیکھے واپس مڑ گیا اور اسے وہیں بارش میں بھیگتا، کانپتا، ٹوٹا ہوا چھوڑ گیا۔ بارش میں بھیگنے اور شدید ذہنی دباؤ کا نتیجہ وہی نکلا جس کا غازیان کو خدشہ تھا۔ ابیہا جس ٹھنڈ سے ٹھٹرتی ہوئی کمرے میں واپس آئی تو اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ بے حسی کے عالم میں گیلے کپڑے بدل کر بستر میں گھس گئی، مگر اس کے دانت بج رہے تھے اور کپ کپی تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس رات غازیان جب کمرے میں آیا تو ماحول پہلے سے زیادہ بوجھل اور تناؤ زدہ تھا۔ اس نے ایک نظر بستر پر لیٹی ابیہا پر ڈالی جو کمبل میں سکڑی ہوئی تھی، اور پھر خاموشی سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ رات گہری ہوتی گئی اور ابیہا کی حالت بگڑتی گئی۔ تیز بخار نے اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا اور وہ بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے اور کبھی کبھار اس کے لبوں سے تکلیف میں ڈوبی ہلکی سی سسکی نکل جاتی۔ غازیان صوفے پر لیٹا سونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ابیہا کی ہلکی سسکیوں اور بے چین حرکتوں نے اس کی نیند اڑا دی تھی۔ پہلے تو وہ غصے سے دانت پیستا رہا۔ یہ سب ڈرامہ ہے، میری توجہ حاصل کرنے کے لیے، اس کے دماغ نے اسے باور کروایا۔ وہ مزید سخت ہو گیا اور آنکھیں میچ کر لیٹ گیا، مگر ابیہا کی آواز میں اتنی تکلیف اور بے بسی تھی کہ وہ زیادہ دیر اسے نظر انداز نہ کر سکا، اور آخر کار وہ جھنجھلا کر اٹھ بیٹھا اور بستر کی طرف دیکھے بغیر سرد لہجے میں بولا، تمہاری یہ ڈرامے بازی میرے دل کو نرم نہیں کر سکتی، نہ ہی تمہیں اس سے معافی مل سکتی ہے۔ چپ چاپ سونے کی کوشش کرو۔ اس کے الفاظ تیر کی طرح ابیہا کو لگے، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی جواب دیتی۔ وہ مزید سمٹ کر خاموش ہو گئی۔ اس کی خاموشی غازیان کے غصے پر بھاری پڑ گئی۔ اسے ایک عجیب سی خلش محسوس ہوئی، مگر اس نے اپنے احساسات کو جھٹک دیا اور واپس سونے کے لیے لیٹ گیا۔ آدھی رات کو جب ابیہا کی کپ کپاہٹ اور بڑبڑاہٹ حد سے بڑھ گئی تو غازیان سے رہا نہ گیا۔ وہ بے چین ہو کر اٹھا تھا اور بستر کے پاس چلا گیا۔ اس نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ ابیہا کی پیشانی پر رکھا۔ اس کا ماتھا آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ اسی لمحے غازیان کا سارا غصہ، ساری سختی جیسے کافور ہو گئی۔ اسے احساس ہوا کہ یہ کوئی ڈرامہ نہیں، وہ واقعی شدید بیمار تھی۔ ایک انجانا سا خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا۔ ابیہا، اس نے اسے ہلکے سے جھنجھوڑا۔ جب وہ ہوش میں نہ آئی تو اس نے فوراً فرسٹ ایڈ باکس سے دوا نکالی اور پانی کا گلاس بھرا۔ اس نے ابیہا کو سہارا دے کر اٹھایا اور سختی سے کہا، اٹھو، دوا کھا لو۔ اس کا لہجہ اب بھی سخت تھا، مگر اس کے عمل میں فکر مندی صاف جھلک رہی تھی۔ ابیہا نے نیم غنودگی کے عالم میں دوا کھائی اور واپس بستر پر ڈھیر ہو گئی۔
غازیان رات بھر صوفے پر بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اگلے 3 دن ابیہا کا بخار نہیں ٹوٹا۔ وہ بستر پر بے سود پڑی رہتی۔ غازیان نے گھر کے ڈاکٹر کو بلا کر اس کا معائنہ کروایا اور ملازماؤں اور اسے دیکھ بھال پر لگا دیا۔ اس کے کھانے پینے اور دوا کا پورا خیال رکھوا رہا تھا، مگر خود اس سے ایک لفظ کی بھی بات نہیں کرتا تھا۔ وہ آفس جانے سے پہلے اور واپس آنے کے بعد دور سے اسے دیکھ لیتا، مگر اس کا حال پوچھنے کی زحمت نہیں کرتا۔ ابیہا جب کچھ ہوش میں آتی تو اس کی نظریں صرف غازیان کو تلاش کرتی تھیں۔ وہ اس کی توجہ چاہتی تھی، اس کی ہمدردی چاہتی تھی۔ ایک صبح جب وہ آفس کے لیے تیار ہو کر جانے لگا تو ابیہا نے اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے اسے پکارا۔ سنیے، اس کی آواز بہت کمزور اور تھکی ہوئی تھی۔ غازیان جو دروازے تک پہنچ چکا تھا ایک لمحے کے لیے رکا، مگر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور باہر نکل گیا۔ ابیہا کی آنکھوں میں آئی امید کی ہلکی سی کرن بھی دم توڑ گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ دوسری طرف آفس پہنچ کر بھی غازیان کا دل کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار ابیہا کا روتا ہوا چہرہ، بارش میں بھیگا وجود اور اس کا فریادی لہجہ گھوم رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ابیہا کی کمزور آواز گونج رہی تھی۔ اس نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور کرسی پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا۔ کیوں؟ وہ بے بسی سے بڑبڑایا۔ کیوں اس لڑکی کے آنسو مجھے اتنا بے چین کرتے ہیں؟ کیوں میں اس کی تکلیف برداشت نہیں کر پا رہا؟ جبکہ ہزاروں میل دور غازیان مینشن کے اس عالیشان کمرے میں ابیہا بستر پر لیٹی اپنے موبائل کی اسکرین پر غازیان کی ایک پرانی تصویر دیکھ رہی تھی۔ یہ کسی خاندانی تقریب کی تصویر تھی جس میں وہ مسکرا رہا تھا۔ ابیہا آنسو بھری نگاہوں سے اسے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا یہ مسکراہٹ کبھی اس کے لیے بھی اس کے لبوں پر آئے گی۔ آفس میں گزرا وہ دن غازیان لاشاری کی زندگی کا مشکل ترین دن تھا۔ اس کا دماغ معاف اور دل بے چین تھا۔ وہ کسی بھی کام پر توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ ابیہا کا کمزور اور بخار میں تپتا وجود، اس کی درد بھری آواز ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ذہن سے اوجھل نہیں ہو رہی تھی۔ شام کو جب وہ گھر لوٹا تو اس کے قدم بھاری تھے۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ آج بھی ابیہا کو نظر انداز کرے گا، اپنی سختی کی دیوار کو قائم رکھے گا، مگر جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ارادے ریت کی دیوار کی طرح گر گئے۔ ابیہا کا بخار قدرے کم تھا اور وہ بستر پر نیم دراز تھی۔ اس نے غازیان کو دیکھتے ہی اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں ایک کمزور سی امید کی کرن چمکی۔ شاید وہ سوچ رہی تھی کہ آج وہ اس سے بات کرے گا، اس کا حال پوچھے گا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتی یہی امید غازیان کے دل میں تیر کی طرح لگی۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ اس کی سزا ابیہا کے لیے کتنی اذیت ناک بن چکی تھی۔ اسے یہ بھی احساس ہوا کہ اس لڑکی کی قربت میں رہ کر اسے روز اپنی آنکھوں کے سامنے تکلیف میں دیکھ کر وہ خود بھی ایک عذاب سے گزر رہا تھا۔ اسے معاف نہیں کر پا رہا تھا، مگر اس کی تکلیف دیکھنا بھی اس کے بس میں نہیں تھا۔ اسی لمحے اس نے ایک فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جو اسے خود اپنے دل پر پتھر رکھ کر کرنا پڑا۔ جب تک میں اسے پوری طرح معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتا، مجھے اسے اپنی نظروں سے دور کر دینا چاہیے۔ اس کے ذہن نے فیصلہ سنایا، یہی ہم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ وہ آگے بڑھا اور ابیہا کے بیڈ سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ اس کا لہجہ غصے سے پاک تھا، مگر اس میں ایسی سرد مہری اور لا تعلقی تھی کہ ابیہا کا دل کانپ گیا۔ تیار ہو جا، اس نے بغیر کسی تمہید کے کہا۔ میں تمہیں تمہارے والدین کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ یہ جملہ ابیہا پر بجلی بن کر گرا۔ اسے لگا کہ جیسے کسی نے اسے اونچائی سے گہری کھائی میں دھکیل دیا ہو۔ وہ جو یہ امید لگائے بیٹھی تھی کہ اس کی بیماری غازیان کے دل کو نرم کر دے گی، اس کے بجائے وہ اسے خود سے دور بھیج رہا تھا، اسے اپنی زندگی سے نکال رہا تھا۔ کیوں؟ اس کے منہ سے صرف لفظ نکلا، اس کی آواز آنسوؤں میں بھیگ چکی تھی۔ کیا میرا یہاں رہنا آپ کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے؟ یہ بحث کا وقت نہیں ابیہا، غازیان نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے کہا۔ میں جو کہہ دیا بس وہی کہہ دیا، تمہارے لیے بھی یہی بہتر ہے۔ کچھ دن ماحول کی تبدیلی ہو جائے۔ آپ مجھے سزا دے رہے ہیں نا؟ وہ رو پڑی۔ مجھے اپنے گھر سے، اپنی زندگی سے نکال کر میں نے جو فیصلہ کر لیا ہے وہ نہیں بدلے گا، غازیان نے سختی سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا تاکہ اس کے آنسو اسے کمزور نہ کر دیں۔ 1 گھنٹے بعد وہ ابیہا کو لے کر اس کے والدین کے گھر کے سامنے موجود تھا۔ راستے بھر گاڑی میں موت جیسی خاموشی چھائی رہی۔
ابیحہ کھڑکی سے باہر دیکھتی چپ چاپ آنسو بہاتی رہی اور غازیان مضبوطی سے اسٹیئرنگ وہیل پکڑے اپنے جذبات سے لڑتا رہا۔ جب اس کے والدین سلمان اور عالیہ نے ابیحہ کو اس طرح اچانک غازیان کے ساتھ دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے۔ سب خیریت ہے بیٹا؟ سلمان نے پوچھا۔ جی چچا، بس اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، میں نے سوچا کچھ دن یہاں رہے گی تو ماحول کی تبدیلی سے کچھ بہتری محسوس کرے گی۔ غازیان نے انتہائی رسمی اور مختصر جواب دیا۔ وہ ابیحہ کو اندر چھوڑ کر ایک لمحہ بھی نہیں رکا، جیسے پلٹ کر ایک بار بھی اس لڑکی کی طرف نہیں دیکھا جو دروازے میں کھڑی اسے ٹوٹے دل اور بھیگی آنکھوں سے جاتا دیکھ رہی تھی۔ جیسے اس کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہوئی، ابیحہ وہیں دہلیز پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسے آج واقعی محسوس ہوا تھا کہ غازیان لاشاری نے اسے اپنے دل کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا سے بھی نکال دیا ہے۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ یہ 1 مہینہ دونوں کے لیے ایک صدی کی طرح بھاری تھا۔ ابھی اپنے والدین کے گھر پر تھی۔ جسمانی طور پر وہ بخار سے صحت یاب ہو چکی تھی، مگر ذہنی اور جذباتی طور پر وہ مکمل طور پر بکھر چکی تھی۔ اس نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ وہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، بس ہر وقت خاموش اور اداس رہتی۔ اس کا وزن کم ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے۔ اس کے والدین اس کی حالت پر کڑتے رہتے، مگر وہ اس سے بھی اپنے دل کی بات نہیں کہہ پاتی۔ وہ ہر لمحہ اپنے فون کو دیکھتی، اس امید پر کہ شاید غازیان کا کوئی میسج یا کال آ جائے، مگر دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ دوسری طرف غازیان مینشن کی دیواریں غازیان کو کاٹنے کو دوڑتی تھیں۔ ابیحہ کو بھیجنے کے بعد اسے لگا تھا کہ اسے سکون مل جائے گا، مگر ہوا اس کے بالکل برعکس تھا۔ گھر کی ہر چیز اسے ابیحہ کی یاد دلاتی تھی۔ اس کا خالی کمرہ، باغیچے کا وہ کونا جہاں وہ بارش میں بھیگی تھی، ڈائننگ ٹیبل پر اس کی خالی کرسی، اس کی غیر موجودگی اس کی موجودگی سے زیادہ طاقتور ثابت ہو رہی تھی۔ وہ دن بھر خود کو کام میں غرق رکھتا، مگر رات کی تنہائی میں ابیحہ کی یادیں اسے گھیر لیتی۔ اسے اس کا روتا ہوا چہرہ یاد آتا، اس کی معافی مانگتی آنکھیں یاد آتی، اور اس کا دل بے چین ہو جاتا۔ اس کی انا اور اس کا دل ایک مسلسل جنگ میں مبتلا تھے۔ اسی دوران ابیحہ کے سر میں اکثر شدید درد رہنے لگا۔ پہلے تو سب نے اسے کمزور اور ذہنی دباؤ کا نتیجہ سمجھا، مگر جب درد کی شدت بڑھنے لگی اور اسے چکر آنے لگے تو اس کی ماں عالیہ اسے شہر کے سب سے بڑے نیورولوجسٹ کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ اور MRI تجویز کی۔ رپورٹس آنے تک کا وقت ان پر قیامت بن کر گزرا۔ جس دن رپورٹ لینے جانا تھا، ابیحہ کا دل ایک انجانے خوف سے بیٹھا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے جب انہیں اپنے آفس میں بلایا تو اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ دیکھیے، مجھے افسوس ہے کہ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، ڈاکٹر نے رپورٹس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ابیحہ کے دماغ میں ایک رسولی ہے جسے ہم برین ٹیومر کہتے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر عالیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کے ہاتھ سے پرس گر گیا اور وہ سکتے کے عالم میں ڈاکٹر کو دیکھنے لگی۔ ابیحہ کو لگا جیسے اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی ہے اور کمرے کی ہر چیز گھوم رہی ہے۔ برین ٹیومر؟ اسے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی پہلی سوچ موت نہیں تھی بلکہ غازیان تھا۔ کیا میں اس سے ملے بغیر، اس سے اپنی محبت کا اظہار کیے بغیر مر جاؤں گی؟ گھر آ کر جب سلمان کو یہ خبر ملی تو وہ بھی ٹوٹ گئے۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ گھر میں ایک کوہرام مچ گیا۔ عالیہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ ابیحہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد سلمان نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ خبر دینے کا حق سب سے پہلے کس کا ہے۔ انہوں نے غازیان کا نمبر ملایا۔ غازیان اس وقت ایک اہم بورڈ میٹنگ میں تھا۔ اس نے اپنے چچا کا نمبر دیکھ کر فون کاٹ دیا، مگر جب ان کی کال بار بار آنے لگی تو اسے تشویش ہوئی۔ اس نے میٹنگ سے وقفہ لیا اور کال بیک کی۔ جی چچا، خیریت؟ میں میٹنگ میں تھا۔ دوسری طرف سے سلمان کی بھری ہوئی آواز آئی، غازیان بیٹا۔ ابیحہ، ان کی آواز رند گئی۔ غازیان کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا ہوا ابیحہ کو؟ چچا، وہ ٹھیک تو ہے؟ وہ ہسپتال میں ہے، تم فوراً آ جاؤ بیٹا۔ فوراً؟ میں آ رہا ہوں، یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ وہ کسی کو کچھ بتائے بغیر میٹنگ ادھوری چھوڑ کر باہر بھاگا۔ اس کے دل میں ایک ہی دعا تھی کہ یا اللہ، ابیحہ کو سلامت رکھنا۔ اسے آج احساس ہو رہا تھا کہ اس کی ناراضگی اور اس کی انا کی محبت کے سامنے کتنی چھوٹی اور بے معنی تھی۔ غازیان نے گاڑی ایسے بھگائی جیسے وہ سڑک پر نہیں، ہوا میں گاڑی اڑا رہا ہو۔ اس کا دل خوف اور پچھتاوے اور انجانے اندیشوں سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ابیحہ کے ساتھ گزرا ہر لمحہ فلم کی طرح چل رہا تھا۔ اس کی ہنسی، اس کی شرارتیں، اس کی آنکھوں کے آنسو، بارش میں بھیگتا اس کا وجود اور اس کی آخری التجا، آپ مجھے اپنے گھر سے نکال رہے ہیں۔ یہ الفاظ ہتھوڑی کی طرح اس کے دماغ میں برس رہے تھے۔ میں نے کیا کر دیا؟ وہ بار بار خود سے پوچھ رہا تھا۔
میں نے اپنی انا کی خاطر اسے خود سے دور کر دیا، اور آج وہ آگے سوچنے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ جب وہ اسپتال کے کوریڈور میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کے چچا اور چچی ایک بینچ پر بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پہ غم اور تھکن سے چور تھے۔ انہوں نے دیکھتے ہی غازیان کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ آگے بڑھ کر ان سے کچھ پوچھ سکے۔ سلمان نے اسے دیکھا اور اٹھ کر اس کی طرف آئے۔ غازیان، کیا ہوا ہے اسے چچا؟ غازیان کی آواز میں ایک ایسی ٹوٹ پھوٹ تھی جس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں سنی تھی۔ سلمان نے اسے رپورٹ سماتے ہوئے لرزتی آواز میں بتایا، برین ٹیومر۔ یہ لفظ سنتے ہی اس کے ہاتھ سے رپورٹس چھوٹ کر زمین پر بکھر گئیں۔ اس کا دماغ جو ہمیشہ ہر مشکل میں کام کرتا تھا آج جواب دے گیا تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر وہیں بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ غازیان لاشاری جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج اپنی قسمت کے سامنے بے بس اور ہارا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ وہ کس کمرے میں ہے؟ کوئی سر بات اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ جب وہ ابیہا کے کمرے کی طرف پہنچا تو ایک لمحے کے لیے اس کے قدم رک گئے۔ وہ اندر جانے سے ڈر رہا تھا، اس کا سامنا کیسے کرے گا، مگر پھر اس نے ہمت کی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ابیہا بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ وہ اتنی کمزور اور زرد لگ رہی تھی کہ غازیان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس کے بازو میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ آہٹ پر ابیہا نے گردن موڑی اور سامنے کھڑے غازیان کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے یقین نہیں آیا کہ وہ واقعی وہاں ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسوں کو ایک سمندر امڈ آیا۔ غازیان بھاری قدموں سے چلتا ہوا اس کے بستر کے پاس آیا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے ابیہا کا ہاتھ تھاما۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ ابیہا، اس کے منہ سے صرف اس کا نام نکلا۔ اس کی آواز جذبات کی شدت سے بھرا گئی۔ آپ آ گئے؟ ابیہا نے روتے ہوئے کہا۔ غازیان مزید کچھ نہ کہہ سکا، بس اس کا ہاتھ تھامے اس کے آنسوؤں کو دیکھتا رہا۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی بھیگ چکی تھیں۔ اس نے جھک کر ابیہا کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ مجھے معاف کر دو ابیہا، مجھے معاف کر دو، وہ ایک ٹوٹے ہوئے شخص کی طرح بولا۔ ابیہا نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ اس کے گلے لگ گئی۔ مجھے بچا لیں غازیان، میں مرنا نہیں چاہتی، میں آپ کے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔ یہ الفاظ غازیان کے دل کو چیر گئے۔ اس کی ساری انا، سارا غصہ آنسوؤں میں بہہ گیا۔ اس نے ابیہا کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا ابیہا، اس نے اس کے بالوں میں منہ چھپائے ہوئے کہا۔ کچھ بھی نہیں، ہم اس سے مل کر لڑیں گے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتے رہے۔ آج ان کے درمیان کوئی دیوار نہیں تھی، کوئی انا نہیں تھی، صرف خوف تھا، پچھتاوا تھا اور بے پناہ محبت تھی۔ غازیان نے اسی وقت فیصلہ کر لیا۔ وہ ابیہا کو دنیا کے بہترین ڈاکٹرز کے پاس لے جائے گا۔ وہ اپنی پوری طاقت، اپنا پورا پیسہ لگا دے گا، مگر اسے موت کے منہ سے واپس چھین لائے گا۔ غازیان لاشاری جب کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیتا تھا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی تھی۔ اسے 24 گھنٹے کے اندر اندر امریکہ کے سب سے بہترین نیورولوجسٹ سرجن سے رابطہ کیا اور تمام رپورٹس بھیجی اور اپوائنٹمنٹ لے لی۔ اگلے ہی دن وہ ابیہا کو ایک خصوصی طور پر تیار کردہ ایئر ایمبولنس کے ذریعے امریکہ لے جا رہا تھا۔ اس سفر میں وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے الگ نہیں ہوا۔ ابیہا کمزور تھی مگر ہوش میں تھی۔ اس نے غازیان کے چہرے پر ایسی تشویش اور خوف دیکھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ ڈر رہے ہیں؟ ابیہا نے دھیرے سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے پوچھا۔ غازیان نے ایک گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اعتراف کیا، ڈر رہا ہوں ابیہا، میں خوف سے مر رہا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے نقصانات برداشت کیے ہیں، بڑے سودے ہاتھ سے جاتے دیکھے ہیں، مگر مجھے کبھی ایسا خوف محسوس نہیں ہوا جیسا آج ہو رہا ہے۔ آج مجھے لگ رہا ہے کہ اگر میں نے تمہیں کھو دیا تو میں اپنی پوری زندگی، اپنی روح کھو دوں گا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی ٹوٹ پھوٹ تھی جس نے ابیہا کا دل پگھلا دیا تھا۔ میری انا، میرا غصہ، اس نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ وہ کہتا چلا گیا، میں نے تمہیں تکلیف دی، تمہیں خود سے دور کر دیا، اور اس کی قیمت ہم دونوں ادا کر رہے ہیں۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ ابیہا نے اپنی تمام تر کمزوری کے باوجود اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ ماضی کو بھول جا، اب آپ میرے ساتھ ہیں، مجھے یقین ہے کچھ برا نہیں ہوگا۔ اس کے الفاظ نے غازیان کو ایک نئی ہمت دی۔ امریکہ پہنچ کر اسے فوری طور پر اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز نے مزید کچھ ٹیسٹ کیے اور جلد از جلد آپریشن کا فیصلہ کیا۔ آپریشن والے دن ابیہا بہت خوفزدہ تھی، مگر غازیان کا مسکراتا چہرہ اسے ہمت دے رہا تھا۔ جب نرسیں اسے اسٹریچر پر آپریشن تھیٹر کی طرف لے جانے لگیں تو غازیان اس کے ساتھ چلتا رہا۔
کیا اگر میں دوبارہ نہ اٹھ سکی تو؟ ابیہ نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ غازیان جھکا اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے ابیہ، اس نے پرعزم لہجے میں سرگوشی کی۔ میں نے ابھی تمہیں واپس پایا ہے، میں تمہیں اتنی آسانی سے کہیں نہیں جانے دوں گا۔ تم میرے لیے لڑو گی، ہمارے مستقبل کے لیے لڑو گی۔ میں یہیں اسی دروازے کے باہر تمہارا انتظار کروں گا۔ جب تم آنکھیں کھولو گی تو مجھے اپنے پاس پاؤ گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس کے بعد کے 6 گھنٹے غازیان نے اپنی زندگی کے سب سے مشکل ترین لمحات گزارے۔ وہ آپریشن تھیٹر کے باہر بے چینی سے ٹہلتا رہا، اس کا دل ہر لمحہ دعا کر رہا تھا۔ اس کی زندگی، اس کی خوشیاں، سب کچھ اس بند دروازے کے پیچھے داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ اس کے چچا احتشام بھی اس کے پاس پہنچ چکے تھے اور اسے حوصلہ دے رہے تھے۔ آخرکار دروازہ کھلا اور سرجن باہر آئے۔ غازیان بھاگ کر ان کے پاس گیا۔ آپریشن کامیاب رہا، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم نے ٹیومر مکمل طور پر نکال دیا ہے، وہ اب خطرے سے باہر ہے۔ یہ سنتے ہی غازیان کو لگا جیسے اسے پوری دنیا کی دولت مل گئی ہو۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سجدے میں سر رکھ دیا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے اس کی زندگی، اس کی محبت سے واپس لوٹا دی۔ جب ابیہ کو ہوش آیا اور اس کی آنکھیں کھولیں تو جیسے کہ غازیان نے وعدہ کیا تھا، اس نے اسے اپنے پاس ہی پایا۔ اس کے بیڈ کے پاس کرسی پر بیٹھا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ چند دنوں بعد جب ابیہ کی حالت قدرے بہتر ہوئی تو غازیان اس کے لیے سوپ کا پیالہ لے کر آیا۔ ابیہ اتنی کمزور تھی کہ اس کے ہاتھوں میں چمچ پکڑنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ غازیان نے بغیر کچھ کہے چمچ خود اٹھایا اور بچوں کی طرح پھونک کر سوپ کا نوالا اس کے منہ میں ڈالا۔ ابیہ کی آنکھیں حیرت اور محبت سے نم ہو گئیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ غازیان لاشاری کا یہ روپ بھی دیکھنے کو ملے گا، اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ غازیان نے نرمی سے جواب دیا، یہ روپ ہمیشہ سے یہی تھا ابیہ، بس اسے باہر لانے کے لیے تمہیں اسے فکر سے مارنا پڑا۔ اس کے لہجے میں شرارت اور گہری محبت تھی۔ جب وہ مکمل طور پر صحتیاب ہو کر واپس پاکستان لوٹے تو غازیان مینشن کی فضا ہی بدلی ہوئی تھی۔ شائستہ اور احتشام لاشاری نے ان کا استقبال آنسوؤں اور دعاؤں سے کیا۔ اس بار جب ابیہ نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو وہ ایک قیدی کی طرح نہیں بلکہ ایک فاتح کی طرح تھی۔ غازیان اسے سہارا دیے ہوئے تھا اور اس کی آنکھوں میں اس کے لیے بے پناہ محبت اور عزت تھی۔ وہ اسے سیدھا ان کے کمرے میں لے گیا۔ کمرے سے وہ صوفہ غائب تھا جہاں غازیان مہینوں سے سوتا رہا۔ اب وہاں ایک چھوٹی سی خوبصورت سیٹنگ ایریا بنایا ہوا تھا۔ اس کے گھر میں اب ہمارے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہے گا ابیہ، غازیان نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ نہ دلوں میں نہ کمروں میں ان کی محبت کی کہانی جو غلط فہمی، انا اور نفرت سے شروع ہوئی تھی، ایک مشکل آزمائش سے گزر کر اب اپنے خوبصورت انجام کو پہنچی۔ انہوں نے سیکھ لیا کہ زندگی بہت مختصر ہے اور اسے انا اور ناراضگی میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اب ان کی زندگی میں صرف محبت، اعتماد اور ایک دوسرے کا ساتھ تھا، اور ان کا گھر اب صرف ایک مینشن نہیں بلکہ خوشیوں اور محبت سے بھرا ایک آشیانہ تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔